السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہم اعتکاف کے سلسلے میں بات کریں گے، چونکہ رمضان المبارک کا یہ دوسرا عشرہ ہے اور بس 2-4 روز میں ہی تیسرا عشرہ آنے والا ہے، جس میں ہم سب کو اعتکاف کرنا ہے۔ آج ہم اعتکاف کے تعلق سے یہ بات کریں گے کہ اعتکاف کرنا حقیقت میں کیا ہے، اعتکاف کا حکم کیا ہے، اعتکاف کا طریقہ کیا ہے، اعتکاف کہاں کرنا چاہیے، اور موانعات اعتکاف کیا ہے، یعنی اعتکاف کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کے تعلق سے ہم بات کریں گے۔ نمبر 1 پر ہم دیکھیں کہ اعتکاف کا معنی کیا ہے۔ اعتکاف کا معنی ہے جم کر بیٹھ جانا، چمٹ کر بیٹھ جانا۔ اعتکاف کا حکم مختلف ہو جاتا ہے اعتکاف کے بدلنے سے۔ اعتکاف کبھی واجب ہوتا ہے، کبھی نفل ہوتا ہے اور کبھی سنت ہوتا ہے۔ تو اعتکاف کی جو قسمیں ہیں وہ 3 قسمیں ہیں۔ نظر کا اعتکاف، مثلا کسی نے اپنے اوپر یہ لازم کر لیا کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں انشاءاللہ 2 دن کا اعتکاف کروں گا، یا 3 دن کا کروں گا، یا 10 دن کا اعتکاف کروں گا، اور اس شخص کا وہ کام ہو گیا تو اب اس کے اوپر یہ نظر کا اعتکاف ہے جو اس نے مانا ہے، تو اس سے اب اعتکاف کرنا واجب ہے۔ تو یہ اعتکاف واجب ہوتا ہے۔ نفلی اعتکاف کیا ہے؟ دوسرے نمبر کی چیز، تو نفلی اعتکاف کبھی بھی کر سکتے ہیں اور کہیں بھی کر سکتے ہیں۔ جیسے ہم مسجد میں داخل ہوئے، ہم نے اعتکاف کی نیت کر لی، مدرسے میں داخل ہوئے، اعتکاف کی نیت کر لی۔ تو اعتکاف کی نیت ہم اگر کر لیتے ہیں تو جتنی دیر وہ نماز پڑھتا رہے گا، جتنی دیر قرآن پڑھتا رہے گا، جتنی دیر ذکر و تسبیح کرتا رہے گا، جتنی دیر وہ مسجد میں رہے گا، تو مسجد میں رہنے بھر کا اس کو ثواب ہوتا رہے گا۔ اور اگر اس نے عبادت نہیں بھی کی، یوں ہی مسجد میں بیٹھا رہا، لیکن اعتکاف کی نیت اس نے کی تھی، نفلی اعتکاف کی، تو یہ جو ہے اسے اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ یہ اعتکاف 1 دن کا بھی ہو سکتا ہے، 1 گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے، نفلی اعتکاف کا۔ اب ہم آ جاتے ہیں جو ہمارا اخیر عشرے کا اعتکاف ہے، جو سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض اوقات پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا اور تیسرے عشرے کا بھی اعتکاف کیا، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو عادت شریفہ تھی، عام طور پر آپ اخیر عشرے کا اعتکاف کیا کرتے تھے۔ تو اس کا حکم ہمیں معلوم ہو گیا کہ یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی بستی کے افراد میں سے کسی نے اعتکاف نہ کیا تو ساری بستی والے گنہگار ہوں گے اس سنت مؤکدہ کے چھوڑنے کے، اور اگر پوری بستی میں سے کسی ایک نے اعتکاف کر لیا تو ساری بستی والے اس سنت کے ادا کرنے والے ہو جائیں گے، اور ثواب اس شخص کو ملے گا جس نے اعتکاف کیا، لیکن ساری بستی والے اس حکم، اس سنت کو چھوڑنے کے گنہگار نہیں ہوں گے۔ اس لیے ہم سب میں سے اکثر لوگوں کو یا سبھی کی خواہش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اعتکاف کریں۔ اعتکاف کرنے والا اللہ کا مہمان ہوتا ہے، وہ اللہ کے در پر پڑا ہوتا ہے۔ جیسے کہ کوئی کسی کے در پر پہنچ جائے اور اس وقت وہ نہ ہٹے جب تک کہ اس کا کام نہ بنے، ایسے ہی اعتکاف کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ کے دربار پر جا کر کے وہ لگ جاتا ہے اور وہ ہٹتا نہیں ہے جب تک کہ اعتکاف نہ کر لے۔ تو ہم نے یہ جان لیا کہ نظر کا اعتکاف کیا ہوتا ہے، نفلی اعتکاف کیا ہوتا ہے، اور رمضان کے آخر عشرے کا اعتکاف کیا ہوتا ہے۔ یہ اعتکاف کا طریقہ کیا ہے؟ تو اعتکاف کے لیے کوئی خاص مقام مخصوص کر لیں۔ اعتکاف کے لیے سب سے بہتر جگہ جو ہوتی ہے وہ بیت اللہ ہے، یعنی خانہ کعبہ، اللہ کا گھر، مسجد حرام، یہ سب سے بہتر اور افضل جگہ ہے۔ اس کے بعد مسجد نبوی ہے، اس کے بعد مسجد اقصی ہے، اس کے بعد شہر کی جامع مسجد ہے، اس کے بعد اپنے محلے کی مسجد ہے۔ ہاں، اس بات کا ہم ضرور خیال رکھیں گے
کہ ہم ایسی مسجد میں اعتکاف کریں جہاں جماعت اور جمعہ کی نماز ہوتی ہو، جہاں جماعت سے نماز ہوتی ہو اور جمعہ کی نماز ہوتی ہو. چونکہ اگر جمعہ کی نماز وہاں نہیں ہوتی ہے تو ہمیں جمعہ کی نماز کے لیے مسجد سے نکل کر کے دور جانا پڑے گا، دوسری ایسی جگہ پہ جانا پڑے گا جہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہے. اس لیے ہم اس کا خیال یہ کریں گے کہ ہم ایسی مسجد میں اعتکاف کریں جہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہو، اور یا کم از کم ہم ایسی مسجد کا اعتکاف کریں جہاں جماعت سے نماز ہوتی ہو، کوئی ویران جگہ نہ ہو. اب یہ کہ جب ہم یہ جان چکے ہیں کہ اعتکاف کہاں کرنا چاہیے، تو ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ موانعات اعتکاف کیا ہے، یعنی اعتکاف میں کیا کیا چیز ہم کو منع ہے، کیا کیا کام نہیں کرنا چاہیے. یاد رکھیے اعتکاف کے موانع وہی ہیں جو موانع روزہ کے ہیں، یعنی کھانے پینے اور جماع سے رکنا ہے، اور ساتھ ساتھ اور بھی چیزیں ہیں. بشری تقاضے کے لیے اگر ہم مسجد سے نکلتے ہیں تو حدود مسجد سے ہم بشری تقاضے کے لیے، استنجا کے لیے ہم نکل سکتے ہیں، نہانے کی ضرورت ہے تو غسل کے لیے ہم نکل سکتے ہیں، اور کوئی خاص ضرورت پیش آ گئی ہے جس کے لیے ہمیں نکلنا ہی ہے، دوائی کے لیے بیمار ہو گئے ہیں تو، اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے تو ہم اس کے لیے مسجد سے نکل سکتے ہیں. حتی الامکان بندہ یہ کوشش کرے کہ مسجد ہی میں اس کی ضرورتیں پوری ہو جایا کریں، دوا آ جائے وہیں پر، اس کے کھانے پینے کی چیزیں وہیں مہیا ہو جائیں، نہ ہو تو الگ بات ہے. یہاں تک کہ بندہ جنازے میں شرکت کے لیے بھی نہیں جا سکتا. تو اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ اب تو وہ ایک بڑے خیر سے محروم ہو گیا. خیر سے محروم نہیں ہوا، بغیر اعتکاف کے وہ جن کاموں کو کیا کرتا تھا، اعتکاف میں رہتے ہوئے اللہ کے مہمان بن کر وہ جن کاموں سے رک رہا ہے، بغیر کیے ہوئے اسے اس عمل کا بدلہ ملے گا، اس کا اجر ملے گا اسے. اس لیے مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ ہم جنازے میں شریک نہیں ہو سکے، ہم نے فلاں کام نہیں کیا، ہم فلاں حاجی صاحب سے ملاقات نہیں کر سکے، ہم بیمار کی عیادت نہیں کر سکے، ہم پڑوسیوں کی خبرگیری نہیں کر سکے. تو اس کا دل میں غم اور افسوس نہیں ہونا چاہیے. جو کچھ عمل وہ اعتکاف سے باہر رہتے ہوئے کرتا تھا، ان تمام عمل کا اللہ رب العزت اجر الگ سے دے گا. تو کتنے نفع کی بات ہے کہ اللہ کے در پہ بیٹھے بھی ہیں اور اللہ رب العزت اجر سے بھی نواز رہا ہے. اب ہم کو یہ بھی ہم جان گئے کہ اعتکاف ٹوٹ کب جاتا ہے، یعنی بندہ جب موانعات اعتکاف کا مرتکب ہوتا ہے تو اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. بغیر کسی ضرورت کے ہم مسجد کے حد سے باہر نکل گئے، اعتکاف ہمارا ختم ہو گیا، چلا گیا. اب ہم اس کو پھر سے واپس حاصل نہیں کر سکتے. اعتکاف کا وقت جو شروع ہوتا ہے، جو سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یہ وقت شروع ہوتا ہے 20ویں تاریخ جب آتی ہے، 20 رمضان کے عصر کے بعد سے ہمیں داخل ہو جانا ہے اعتکاف کے لیے، اور جب تک چاند ہم دیکھ نہ لیں یا چاند کی خبر نہ آ جائے. دو باتیں ہیں، جب تک ہم چاند کو دیکھ نہ لیں یا چاند کی نکلنے کی، یعنی عید کا چاند، شوال کا چاند نکلنے کی خبر نہ آ جائے، تب تک ہمیں اعتکاف میں رہنا ہے. اور کسی بھی غیر ضروری چیزوں میں ہمیں نہیں نکلنا ہے. ہمیں اعتکاف میں کرنا کیا چاہیے؟ اعتکاف میں بندہ نماز پڑھے، قرآن پڑھے، تلاوت کرے، تسبیح پڑھے، اپنے لیے اور بستی والوں کے لیے، پوری امت کے لیے، پوری ملک کے لیے دعا کرے. اور اس وقت تو خاص حالات ہیں دنیا بھر میں، کرونا وائرس کی جو پھیلا ہوا ہے اس کی وجہ سے مسجدیں بند پڑی ہیں، خانقاہیں، مدرسے، اسکول، کالج، ساری چیزیں بند پڑی ہیں، پوری دنیا کے لوگ پریشان ہیں. تو اس وقت اعتکاف میں جو بھی بھائی بیٹھیں، اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ اللہ رب العزت سے متوجہ ہو کر کے خاص طور پر دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت اس بیماری کو جلد سے جلد دور فرمائے، اور جتنے بھی لوگ ہیں ان تمام کو راحت اور چین کی سانس نصیب ہو. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.